اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم بعدد کل معلوم لکا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً بعدد کل معلوم لکا کثیراً کثیرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ ایجوکیشن کے تحقیقی سیریز ہفتہ واری پروگرام سوال و جواب اور تجزیہ میں آپ لوگوں کا سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سدرۃ المنتہا کی حقیقت، سدرۃ المنتہا کے راز، سدرۃ المنتہا کی کیا حقیقت ہے اور صوفیہ اکرام کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور صوفیہ اکرام کے اور بزرگوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کیا جانے کے لیے جو ہے پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے اس پر وقت نکالا ہے، اور اس پینل میں بہت سے لوگ شامل ہوئے ہیں، بالخصوص 12 حضرات ہر بار کی طرح۔ اس میں کچھ کم لوگ ہیں، لیکن آئیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو جو ہوئی ہے اس کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں کہ کون کون لوگ آج کے اس ڈسکس میں، مطلب پچھلے ہفتے کے ڈسکس میں کتنے لوگ شامل ہوئے، ان کے نام سماعت فرمائیے۔ محترمہ جی ایم حیات خان صاحبہ حیدرآبادی، شاہ محمد انور حسین صاحب چشتی قبلہ مدظ اللہ علی، صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ علی پاکستان سے، صادق الرحمان صاحب پاکستان سے، عامر محبوب صاحب پاکستان سے، صوفی سید ایوب محمودی صاحب قبلہ ہندوستان سے ہیں، جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب یہ کلکتہ سے ہیں ہندوستان سے ہی، صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب قبلہ ہیں مدظ اللہ علی رانچی سے ہندوستان سے، جناب صوفی احمد سبحانی صاحب ہیں پاکستان سے، اور جناب ایس کے معراج صاحب یہ بھی مہاراشٹر ہندوستان سے ہیں، اور صوفی نور اللہ صاحب یہ بھی ہندوستان سے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہیں پیر راحت صاحب جھارکھنڈ ہندوستان سے۔ تو یہ حضرات آج کے پینل میں شامل رہیں گے، اور ان لوگوں نے جو ہے اس گروپ میں ڈسکس کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا کے موضوع پر کیا کیا باتیں کی ہیں، آئیے اختصار کے ساتھ سب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک تحقیقی بیان پیش کرتے ہیں۔ وقت نکال کر اس کو ضرور سنیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آئیے شروع کیا جائے۔ محترمہ جی ایم حیات خان صاحبہ نے کہا کہ سدرۃ المنتہا سدرہ کے معنی ہوتے ہیں بیر کے، اور منتہا کے معنی ہوتے ہیں انتہا ہونے کی جگہ۔ سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا ہونے کی جگہ۔ اس کا یہ نام ہونے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح بیان ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں اس نام کا جو وجہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہی ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کی انتہائی حد ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی اس مقام سے اوپر نہیں گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کی انتہائی حد ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی اس مقام سے اوپر نہیں گیا ہے۔ تصوف کے اصطلاح میں عقل کلی کو کہتے ہیں، جہاں پر سب کی سیر اور اعمال اور علوم عقلی منتہی ہوتے ہیں، اور یہی مراتب اسماء خلقیہ کی انتہا ہے۔ دراصل یہ مقام انسانی وجود میں سر کے اوپری حصے میں ہے، جس مقام پر لطائف فنا کی حقیقت سے آشنائیت حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان کامل اس مقام پر پہنچ کر معراج انسانیت پا لیتا ہے۔ جناب محترمہ نے کہا بالخصوص یہ بات دہرانے کے لائق ہے کہ دراصل یہ مقام انسانی وجود میں سر کے اوپری حصہ میں ہوتا ہے۔ یہ وجود کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، جس مقام پر لطائف فنا کی حقیقت سے آشنائیت حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان کامل اس مقام پر پہنچ کر معراج انسانیت کو پا لیتا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا کے متعلق جناب محترمہ جی ایم حیات خان صاحبہ حیدرآبادی کی تحقیقات ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، جو نہایت ہی بہتر تھا۔ اب آئیے جناب صوفی شاہ انور حسینی صاحب کی باتیں سماعت کرتے ہیں اس موضوع پر۔ سدر کا مطلب ہے ایک درخت، جس کی مثال بیری کا درخت کے طرح ہے۔ اس درخت کی جڑ چھٹے آسمان کے نیچے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہے۔ اس درخت کا جڑ کہاں ہے؟ چھٹے آسمان کے
جسٹ نیچے اور اس کی شاخیں جو ہے 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک درمیانی مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا جو ہے 6 اور 7ویں آسمان کے درمیانی مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور وحدت الوجود میں وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وحدت الوجود میں وہ نور محمد ہے، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوری درخت کے مانند ہے جو ذات اور صفات کے درمیانی رہبر ہے۔ ذات اور صفات کے درمیان رہبر ہے۔ جس طرح سے 6 اور 7ویں آسمان کے بیچ بیری کا درخت سدرۃ المنتہا ہے، اسی طرز پر اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوری درخت کے مانند ہے جو ذات اور صفات کے درمیان رہبری کرتی ہے، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لامکاں اور مکاں کے درمیانی نور ہے۔ یہ صوفیانہ اصطلاحات کی باتیں چل رہی ہیں جو نہایت عمدہ ہیں، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لامکاں اور مکاں کے درمیان نور ہے، دونوں کی درمیانی مقام ہے۔ اس مقام پر ذات صفت میں اور صفت ذات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور 7 لطائف میں سے لطیفہ انا کا مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ 7 لطائف میں جو لطیفہ انا ہے یہ اس کا مقام بتلایا جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سدرۃ المنتہا کی حقیقت ہے، اور نور کے وسیلے سے ہی ذات صفت میں تبدیل ہوتی ہے۔ نور کے وسیلے سے ہی ذات صفت میں تبدیل ہوتی ہے، جو قابل غور ہے۔ جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب کی باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، بہت بہتر، مشکور و ممنون۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ سدرہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ سدرہ جو ہے لاطینی زبان کا لفظ ہے، عربی میں لاطین سے آیا ہے۔ اس کے لاطینی معنی ستارے یا ستاروں کی دیوی ہے۔ عبرانی میں اس کے معنی توریت کی تلاوت ہے۔ عبرانی میں اس کے معنی توریت کی تلاوت ہے۔ عربی معنی میں اس کو منتہا سے ملا کر بیری کا درخت بتایا جاتا ہے، یعنی عربی میں جو ہے منتہا سے ملا کر کے اس کو ہم بیری کا درخت کہتے ہیں۔ اگر ان سب معنی کو ملا کر دیکھا جائے اور ان میں بہترین معنی دیکھے جائیں تو یہ ہائیسٹ اسٹار یعنی سب سے اونچا ستارہ سمجھا جا سکتا ہے یا سمجھ میں آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا جو اگر ٹرانسلیٹ کر کے اچھا سے اگر دیکھا جائے تو اس کا بہترین معنی کیا نکلے گا؟ ہائیسٹ اسٹار یعنی سب سے اونچا ستارہ، یہ ہوتا ہے۔ بیری کا درخت تمثیل ہو سکتا ہے، مثال ہو سکتا ہے، اگزامپل ہو سکتا ہے، مگر سمجھنے کے طور پر سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہاتھی کے کان کے برابر درخت کے پتے کبھی دیکھے نہ ہو تو بیان کیسے کیے جائیں گے؟ اس میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، مگر سدرۃ المنتہا یعنی سب سے اونچا ستارہ اگر جانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی آگے چلے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہی فرمائے تھے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ستاروں سے آگے کیا ہے؟ یعنی اگر سدرۃ المنتہا آخری یا سب سے اونچا ستارہ ہوا تو وہاں پر سفر ختم ہو جانا چاہیے تھا، جیسے کہ نوری مخلوق جبرائیل علیہ السلام کا ختم ہو گیا تھا، لیکن نہیں۔ فقرہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سدرہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سدرہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، جی ہاں، روحانی سفر کا آغاز۔ سدرہ پہ ہاتھ جوڑ کے نوری کھڑا ہوا، سدرہ کے مالک ماں نالین گزر گئے۔ ابھی آپ جناب عدیل صاحب کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جس کا ترجمہ ہے تحقیق یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں اور دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں غیب کا معنی انگلش میں انسین ہے اور اردو میں اندیکھا، یعنی جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ مولویوں کے ترجمہ اور تفسیر کو چھوڑ دیجیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ اندیکھا کیا ہے؟ اندیکھا یعنی جو دیکھا نہیں، اس پر ایمان لانے کی بات ہوئی ہے۔ کیا نہیں دیکھا؟ اللہ تو حاضر و ناظر ہے، پھر بھی دکھتا نہیں۔ جب دیکھا ہی نہیں تو ایمان کیسے اور کس پر؟ تو معلوم ہوا کہ دیکھنا سینس ہے، یعنی حواس کا کام ہے۔ دیکھنا حواس کا کام ہے، تو جو حواس سے نکل گیا اس نے کیا دیکھا اور کیا نہ دیکھا ایک برابر ہے۔ جو حواس سے ہی باہر نکل گیا وہ کیا دیکھا اور کیا نہ دیکھا
ایک ہی برابر ہے، تو سمجھ آئی کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتی ہے، اس پر ایسے ایمان بنا کر دیکھنا دوئی ہے۔ خود وہ ہو جانا عین ہے، اور جب خود وہ ہو گیا تو صلاۃ قائم ہو گئی اور دیے ہوئے سے خرچ ہوا۔ نہایت ہی عمدہ اور تحقیقی موضوع ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اب صلاۃ کیا ہے اور دیا ہوا کیا ہے، ایک الگ موضوع ہے، اور یہ بہت وسیع ریسرچ ہے، یہاں پر مختصر کوشش کی ہے۔ بہرحال سدرۃ المنتہا سے جب گزرے تو پھر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا دیکھا، بلکہ یہی کہے گا کہ کیا نہیں دیکھا۔ واہ! سدرۃ المنتہا سے جب گزرے تو پھر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا دیکھا، بلکہ یہی کہے گا کہ کیا نہیں دیکھا، اور اس پر ایمان بھی ہے۔ اور سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مولا علی علیہ السلام کے، یا آپ کے قلندر یا مجذوبوں کے کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مزید یہ کہ سدرہ کی حقیقت دو ابرو کے درمیان ہے، سدرہ کی حقیقت دو ابرو کے درمیان ہے، اس کے پار لمبا اور نہایت کٹھن سفر ہے، اور اس سے آگے برہما کا دیس یا شہر ہے۔ یہ ہندی زبان میں اکثر و بیشتر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے جو ہے اسپریچول ورلڈ کی باتیں جو ہے اور اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس سے آگے برہما کا دیش یا شہر ہے۔ سدرہ تک رسائی صورت سے ہے، جب صورت یار کی جائے گی تو 10واں دوار کھلے گا۔ سدرہ تک جو رسائی ہے صورت سے ہے، جب صورت یار کی جائے گی تو 10واں دوار کھل جائے گا۔ کوئی اجنبی جائے گا تو دوار تک پہنچے گا ہی نہیں، کھلنے کی بات تو دور ہے۔ تصور اندیکھا ہوتا ہے، یہ خیال بناتے ہیں آنکھیں بند کر کے، یہی ہے اندیکھے پر ایمان۔ اور جب یہ تصور محویت میں لے جائے، یعنی توجہ کامل ہو جائے، تو یار کا لبادہ اوڑھ کر سدرہ جا پہنچے، وہاں اپنا آپ ختم ہوا اور اب سرکار ہی آگے جا رہے ہیں۔ یہ وجود کی بات ہے۔ سدرہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پوائنٹ جہاں سب ختم ہو جائے، سدرہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پوائنٹ جہاں پر سب ختم ہو جائے۔ جیسے کہ یہ شعر دیکھتے چلیے اس موضوع پر کہ دوئی جلے بھگوان مرے، سب نقطے بیچ سمائے، دیو گرو صورت ہو نقطہ تب درشن ہاتھ میں آئے۔ دوئی جلے بھگوان مرے، سب نقطے بیچ سمائے، دیوا گرو صورت ہو نقطہ تب درشن ہاتھ میں آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ درود تاج پڑھیے تو لکھا ہے، المعراج سفرہ سدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ یعنی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، سدرۃ المنتہا آپ کا مقام، اور قاب قوسین آپ کا مطلوب، اور مطلوب آپ کا مقصود ہے، اور مقصود موجود ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور قاب قوسین آپ کا مطلوب ہے، حالانکہ یہ مطلوب ہی مقصود ہے، یہ مطلوب ہی مقصود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو اس کے معنی آخر کیا ہوئے؟ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ معراج کی شب دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ دو کمان کیا ہیں جسم میں کہ جن کا فاصلہ رہا؟ وہ دو کمان کیا ہیں؟ حضرت رضوان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو دیکھیے اس موضوع پر۔ یہ حقیقت اگر سالک پر کھل جائے تو پھر دیدار ہے، اور سالک بھی سدرہ کے پار ہے، اور جو سدرہ کے پار ہے وہ عین حق ہے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی تعویل کے اور دلیل کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ عین ہیں۔ آپ نے ہماری تربیت کے لیے سدرہ کا بیان فرمایا ہے، ورنہ یہاں بھی وہ ہیں اور وہاں بھی وہ ہی ہیں۔ عرش پر کبریا بھی تو، فرش پر مصطفیٰ بھی تو، رہنے دو راز کھل گیا بندہ بھی تو، خدا بھی تو۔ مگر یاد رہے کہ جب تک دیکھو نہ اپنے نینا، تب تک مانو نہ گرو کا کہنا۔ جب تک دیکھو نہ اپنے نینا، تب تک مانو نہ گرو کا کہنا، تب تک مانو نہ گرو کا کہنا۔ ابھی آپ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب کی باتیں، بہت ہی ڈیپیسٹ باتیں، بہت ہی گہری باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے اس پر ضرور استفادہ کریں گے، غور و خوض کریں گے۔
اب جناب صادق الرحمان بھائی کی باتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ احدیت اور وحدانیت کے درمیان جو میڈیم آف انفارمیشن ہے، جہاں سے احکام اور تکمیل کا سارا ڈاٹا ریسیو اور ٹرانسفر ہوتا ہے، اس مقام کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ سائنٹیفک زبان میں اکثر و بیشتر بات کیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ احدیت اور وحدانیت کے درمیان جو میڈیم آف انفارمیشن ہے، جہاں سے احکام اور تکمیل کا سارا ڈاٹا ریسیو اور ٹرانسفر ہوتا ہے، اس مقام کا نام کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے، انسانی وجود کو اگر باریکی سے دیکھیں تو یہ وجود بھی ایک درخت ہی ہے۔ پیروں کے مثال جڑ جیسے، اور اسپائنل کورڈ مثل تنا، اور پسلیوں اور ہاتھوں کو شاخ کے مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، اور وجود میں پیغام رسانی کا کام اسی اسپائنل کورڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، دماغ کے آخری حصے میں جہاں پر اسپائنل کورڈ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک بیر کے دانے کی طرح ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے۔ جہاں پر اسپائنل کورڈ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ایک بیر کے دانے کی طرح ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے۔ اس کو پیٹیوٹری گلینڈ بھی ہم لوگ کہتے ہیں۔ پیٹیوٹری گلینڈ سائنٹیفک حساب سے میڈیکل والے لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی کے ذریعے دماغ اور جسم کے احکام و تکمیل کا پورا سسٹم کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ سائنٹیفک طریقے سے وجود کی باتیں آپ تلک پہنچ رہی ہیں، اس کو اچھے سے سمجھیے۔ یہ بہت ہی نہایت ریسرچنگ چیزیں ہیں اور تحقیقی موضوعات ہے، جس پر مختلف دوست ہمارے جو ہے پینلسٹ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی فیضیابی کا مقام ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عالم خلق کے مخلوق یعنی عام انسان، جنات اور باقی سارے مخلوق، ان کی ایک حد ہے، اور یہ حد ہے پہلا آسمان۔ اسی طرح عالم امر کے مخلوق یعنی نوری مخلوق یعنی فرشتے، اور ان کی آخری حد جو ہے سدرۃ المنتہا سمجھیے۔ جیسا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، یعنی پہلا آسمان جو ہے عالم خلق کے لیے لاسٹ لمٹ ہے، اور سدرۃ المنتہا جو ہے عالم امر کے مخلوق کے لیے لاسٹ لمیٹیشن ہے۔ اس سے آگے وہ مخلوق آگے نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے آدم کی، چونکہ آدم کا تعلق تو عالم امر سے بھی ہے اور عالم خلق سے بھی ہے، یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ بات اس کے خلیفہ ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہی صرف یہ قوت رکھ سکتا ہے کہ اس درخت سے آگے جائے، یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے جائے، کیونکہ وہ اس کا مستحق بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے، اور یہ خلیفہ ہے۔ یہ خلیفہ ہونے پر اس کی جو ہے دلالت بھی کرتی ہے یہ بات کہ وہ جو ہے عالم خلق اور عالم امر سے اوپر اٹھ سکتا ہے، یعنی سدرہ سے آگے جا سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسی کا حق ہے، صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ یہ باتیں نہایت ہی عمدہ طریقے سے پیش فرما رہے تھے جناب صادق الرحمان صاحب، بہت مشکور و ممنون ہم لوگ سبھی ہیں تمام محققین حضرات کے۔ اب آئیے جناب عامر محبوب صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ سدرہ بیری کا درخت ہے اور منتہا انتہا سے نکلا ہے۔ سدرہ کا ایک لفظی معنی عقل بھی ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کو عقل کی انتہا بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے عقل سے کام نہیں چلتا، وہاں باطنی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سفر میں سدرۃ المنتہا پر عقل کے پر جل جاتے ہیں، اور عقل حیرانگی کی انتہا میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں دلائل و حکمت کام آنی بند ہو جاتی ہے محترم، وہاں سے عشق کا سفر شروع ہو جاتا ہے، عشق کی منزلوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جناب عامر محبوب صاحب نے بہت عمدہ باتیں پیش فرمائی۔ اب جناب صوفی سید ایوب محمودی صاحب نے کہا کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پر مرید کو بیعت دی جاتی ہے، اس سے آگے وحدت ہی وحدت ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پر مرید کو بیعت دی جاتی ہے، اس سے آگے وحدت ہی وحدت ہے۔ جو پیر اس مقام پر نہیں پہنچ جاتے ان کی پیری مریدی غلط ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں خود کا ہی نظارہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ بات انہوں نے پیش فرمائی کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پر مرید کی بیعت دی جاتی ہے۔
روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیری کے درخت کے نیچے یہاں بھی دنیا میں بھی بیعت فرمائی تھی۔ چنانچہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پر مرید کو بیعت دی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو پیر اس بیری کے درخت تک نہیں پہنچا ہو اس کو مرید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ پوائنٹ آپ نے رکھا ہے۔ بالخصوص میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ نے چھیڑا، بہت بہتر، بہت شکریہ۔ انہوں نے برجستہ کہہ دیا کہ جو پیر اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے ان کی پیری مریدی ناقص ہے، غلط ہے، یعنی جو اس مقام سدرۃ المنتہا پر نہیں پہنچے اس کو بیعت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کام ان کے لیے غلط ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں خود کا ہی نظارہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے معرفت اور بلندی کا ہے، لہذا یہ بات حق ہے۔ جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب نے کہا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں سدرۃ المنتہا کی تشریح کی ہے۔ جناب ظفر افتخاری صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ کتب کے حوالہ جات بھی پیش کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے باتیں رکھی کہ روح المعانی جو کتاب ہے اس میں سدرۃ المنتہا کی تشریح ہے۔ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس پر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، آگے جو کچھ ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قریب یہی تشریح ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اور ابن عشیر نے بھی کی ہے کہ عالم کا جو علم ہے، دنیاوی جو علم ہے، جو ظاہری علم ہے، وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقت نوعیت و کیفیت کیا ہے۔ یہ کائنات خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے انسان زبان کے الفاظ میں سدرہ سے زیادہ موزوں لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے، یعنی سدرہ سے بہترین کوئی لفظ نہیں تھا اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی لیے یہ لفظ کہیے کہ جو ہے وجود میں آیا اور اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ ماشاءاللہ صاحب، جناب ظفر افتخاری ظہوری صاحب۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب نے بیان فرمایا کہ سدرۃ المنتہا سدرہ کے معنی درخت کے ہیں، یہ تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، اور منتہا آخری حد کو کہا جاتا ہے، اور یہ درخت بیری کا ہے۔ اسی نسبت سے میت کو بیری کے پتوں سے غسل کرایا جاتا ہے۔ جو میت ہو جاتی ہے، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیری کے پتوں سے اس کو غسل دلاتے ہیں۔ اس لیے بیری کا جو پتا ہے، بیری کا جو درخت ہے، بڑے اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے مذہب اسلام کے اندر بھی بالخصوص۔ چنانچہ شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب نے کہا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی مخلوق جا نہیں سکتی، یہ مقام وحدت ہے، وہاں تپش ہی تپش ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ذات آدم خود سدرۃ المنتہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو آخری شاہکار بنایا ہے، اور آدم مثل درخت ہی ہے۔ آدم کیا ہے؟ مثل درخت ہی ہے۔ چنانچہ درخت کا جو تعلق ہے حضرت آدم سے بالکل برجستہ ہے اور بلا واسطہ ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے وحدت اور شجر اور آدم کو ساتھ ملا کر، ساتھ جوڑ کر سدرۃ المنتہا کو ڈیفائن کیا ہے، جو نہایت ہی عمدہ ہے، بہت بہتر۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم لوگ ذرا سنتے چلیں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے اور منتہا اس کے اختصام کو کہتے ہیں، اور وحدت الوجود کے قائل حضرات جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا باطن کا ایک مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا باطن کا ایک مقام ہے۔ جب بندہ مقام محمد کی پہچان کر کے آگے بڑھتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ مقام محمد کی پہچان کر لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تب وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچتا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے لیے جبروتی لباس پہننا پڑتا ہے سالک کو، جس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ہمیں ویزا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب اسے جبروتی لباس مل جاتا ہے، اس عالم کا جو ہے وہ ڈریس مل جاتا ہے، تب اس کا نفس تابع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نور کے حرکات و سکنات آ جاتے ہیں
اور جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو قلب کے مقام پر آ جاتا ہے اور قلب روح کے مقام پر چلا جاتا ہے. ترقی کر کے روح خیال کے ساتھ پرواز کرتی ہے اور سدرۃ المنتہا سے آگے نکل جاتی ہے کیونکہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں. یعنی عالم بشریت جو ہے اس کے زد میں کیا کیا ہے یہ باتیں جو ہے سالک کو پتہ چلتی ہے اور وہ پرواز کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے. اور وہی بات سامنے آتی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اسی روز و سب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. چنانچہ یہ مکان سے لامکان کی طرف جانے کا جو سفر ہے یہ سدرۃ المنتہا سے آگے نکلنے کی بات ہے اور اسی لیے سفر کو معراج بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ معراج کے موقع پر ہم لوگ اس گفتگو کو پچھلے ہفتے سے کر رہے تھے. نہایت ہی عمدہ موضوع تھا. حالانکہ پچھلے سال ہم لوگوں نے معراج کی حقیقت پر بھی گفتگو کی تھی. اس کی بھی ویڈیو کلپ موجود ہے, نہایت ہی تحقیقی ہے, اس کو بھی ضرور سنیے گا. اور اس سال جو ہم لوگ موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ موضوع ہے سدرۃ المنتہا, جو اس معراج سے ہی جڑی ہوئی باتیں اس میں ہیں اور اسی کی باتیں جو ہے اس عنوان کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں. چنانچہ یہ باتیں جو ہے معراج کی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ انسان کے عروج اور اس کی بلندی کی ہو رہی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس بیان کو پیش ہر بار کی طرح اس بار میں یعنی معراج افضلی ہی کر رہا ہوں. چلیے اللہ کا شکر ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے معراج صاحب نے کیا کہا. چونکہ معراج پر معراج کی بات آ گئی تو اب دیکھیے اگلا بیان معراج صاحب کا بھی آ گیا. اس کے معراج صاحب کہتے ہیں کہ مشاہدات آسمانی کے نورانی جلووں کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا. یہ وہ مقام عظیم ہے جہاں آ کر ملائکہ حتیٰ کہ انبیاء و رسل کی بھی پرواز ختم ہو جاتی ہے, یعنی نبیوں اور رسولوں کی پرواز ختم ہو جاتی ہے, جہاں مقرب فرشتوں کے بھی پر جلنے لگ جاتے ہیں. گویا ملاقات کا سارا نظام اور عالم امکان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتی ہے. سدرۃ المنتہا کا مقام اولا عالم مکان کی آخری حد اور لا مکان کا ابتدائی کنارہ ہے. کیا جملہ ہے ماشاءاللہ. اس جملے کو دہراتے چلیں کہ سدرۃ المنتہا کا مقام اولا عالم مکان کی آخری حد ہے اور لا مکان کا ابتدائی بارڈر ہے, یعنی ابتدائی کنارہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ سدرۃ المنتہا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر عالم مکان ختم ہو جاتا ہے اور عالم لا مکان جو ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. یہ نہایت ہی گہری باتیں ہیں جو تھیوریکل تو سمجھ میں آ نہیں سکتی ہے. البتہ جو لوگ اس راستے میں سفر کر رہے ہیں, وجود میں آگے بڑھ رہے ہیں, روحانی ترقی کر رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کی نگرانی میں, وہ ان باتوں کو اور میرے جملے کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے اور تمام تحقیق کرنے والے محقق حضرات کے جملوں پر بھی جو ہے مسکرا رہے ہوں گے. اب آگے بڑھتے ہوئے جناب صوفی نور اللہ بھائی کی بات بھی سنیے. نور اللہ بھائی نے کہا کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر خود کا ہی جلوہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ یوں بتایا کہ الصلاۃ معراج المومنین, الصلاۃ معراج المومنین, یعنی نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے, مومنوں کی معراج ہے. اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر اپنا ہی جلوہ نظر آنے لگتا ہے. جو نہایت ہی معرفتی بات ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. اب جناب پیر راحت صاحب کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا در حقیقت کلمہ طیب ہے. کلمہ میں 4 شرک اور 2 کفر ہے. کلمہ میں 4 شرک ہے اور 2 کفر ہے. اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی, انشاءاللہ مستقبل میں بھی اور کریں گے اس پر ہم لوگ. چنانچہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا در حقیقت کلمہ طیب ہے, اس سے سمجھیے اس کو. اور کلمہ میں 4 شرک اور 2 کفر, جس نے ان شرک و کفر کو مٹا دیا وہ سدرۃ المنتہا سے آگے نکل جاتا ہے, نکل گیا.
کلمہ طیب کی بدولت ہی ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ برزخ آدم جو کہ الٹا شجر ہے، اس میں تمام کائنات چھپی ہوئی ہے۔ چند جملے میں باتیں ان کی جو ہے نہایت ہی گہری ہے، اور ان باتوں کو سمجھانے کے لیے لوگ لمبے وائس اور لمبے تحریر پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کے کہنے کا جو مدعا ہوتا ہے وہ اختصار کے ساتھ ہم تجزیے میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی جو باتیں ہیں اس کا لب و لباب یہی ہے کہ سدرۃ المنتہا در حقیقت کلمہ طیب ہے، اس کے اندر ہے، تمام چیزیں اسی کے اندر ہے، اس حقیقت سے سمجھیے۔ اور کلمہ میں جو شرک اور کفر کی باتیں ہیں اس کو مٹانا پڑتا ہے، تب سدرۃ المنتہا سے آگے نکلا جا سکتا ہے۔ اور کلمہ طیب کے بدولت ہی ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تمام کائنات کا جو ہے کیا ہے، ہیڈ لائن ہے اور عنوان ہے۔ پورے کائنات کا کیا ہے، یہ ہیڈ لائن ہے اور عنوان ہے۔ یہ ہمارے جملے ابھی آپ سن رہے ہیں۔ چنانچہ برزخ آدم جو کہ الٹا شجر ہے، یعنی آدم کا جو برزخ ہے یہ الٹا پیڑ ہے۔ پیڑ نیچے سے اوپر جاتا ہے، یہ اوپر سے نیچے دیکھیے اس کو، یہ الٹا پیڑ ہے، اس میں تمام کائنات چھپی ہوئی ہے۔ تمام کائنات کا راز اس برزخ آدم میں موجود ہے، پوشیدہ ہے، اس کے وجود میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا بھی اس آدم کے وجود میں ہی پوشیدہ ہے۔ یہ جناب پیر راحت صاحب کی باتوں کو میں نے تھوڑا توارت کے ساتھ بیان کیا ہے، امید ہے ان کے لب و لباب کے ساتھ ساتھ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، غلطیاں نہیں ہوئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب نے کچھ باتیں اور پیش کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا حقیقت میں وسیلہ دیدار حق ہے۔ سدرۃ المنتہا حقیقت میں وسیلہ دیدار حق ہے، یعنی دیدار یار کرنے کا وسیلہ ہے، جو صراط مستقیم بھی ہے، جہاں سے گزر کر ولی اللہ دیدار حق کرتے ہیں۔ ولی اللہ کی نماز ہی معراج ہوتی ہے، اور یہ کہ بغیر وسیلہ کے یہ ممکن نہیں ہے، بغیر وسیلہ کے ممکن نہیں ہوتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر ہر صفاتی وجود کی نفی ہو جاتی ہے، سدرۃ المنتہا پر ہر صفاتی وجود کی نفی ہو جاتی ہے، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اسبات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی نوری جامہ کو اوڑھ کر دیدار حق حاصل ہوتا ہے، اسی نوری جامہ کو لبادہ پہن کر کے، اس جامے کو اوڑھ کر کے دیدار حق سے جو ہے بندہ کیا ہوتا ہے، مشرف ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا حقیقت میں وسیلہ دیدار حق ہے، جو صراط مستقیم بھی ہے، جہاں سے گزر کر ولی اللہ دیدار حق کرتے ہیں۔ ولی اللہ کی نماز ہی معراج ہوتی ہے، اور یہ کہ بغیر وسیلہ کے یہ ممکن نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پر ہر صفاتی وجود کی نفی ہو جاتی ہے، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اسبات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی نوری جامے کو اوڑھ کر دیدار حق ہوتا ہے، دیدار حق ہوتا ہے، سالک دیدار حق سے مشرف ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر، بہت بہتر۔ شاہ محمد انور حسینی صاحب کی یہ باتیں سن کر کچھ اشعار میرے ذہن میں آ گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے کچھ سالوں پہلے میں نے یہ لکھا تھا کہ پہن لے تو لباس محمد لا الہ سے نہا کر، پہن لے تو لباس محمد لا الہ سے نہا کر، باقی ہو جائے گا حق سے اپنی خودی مٹا کر، باقی ہو جائے گا حق سے اپنی خودی مٹا کر۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاق و انداز محمد، اخلاق و انداز محمد سے ہے رب کو پیار، سانسوں کی جھنکار، یہ بولے سانسوں کی جھنکار، سب سے اعلیٰ سب سے افضل افضل یا دربار، سانسوں کی جھنکار، یہ بولے سانسوں کی جھنکار۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔